مجھے بس چاہیے گھر اب مدینے میں تمنا ہے۔ بعض اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو خواب میں ہر روز دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی رہی ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی تھی۔ ہر روز نہیں، ہر روز کئی بار ان کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ایسے حضرات کو صاحب حضوری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ایسے حضرات کو؟ انہی میں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی تھے۔ آپ جب مدینہ منورہ میں تکمیل حدیث کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، تم ہندوستان جا کر حدیث کی اشاعت کرو تاکہ لوگ فیضیاب ہوں۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر حضوری آستانہ مبارک میری زندگی کیسے کٹے گی؟ مدینہ چھوڑ کے ہندوستان جاؤں؟ حکم ہوا، پریشان مت ہو، رات کو مراقب ہو کے بیٹھا کرو، ہمارے پاس پہنچ جایا کرو گے، تم کو ہر روز زیارت ہوا کرے گی۔ اس پر مطمئن ہو کر جب ہندوستان آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہندوستان کے لوگوں پہ مہربانی کی نظر رکھنا، وقتی نہ کرنا لوگوں پہ۔ اس کا حضرت شیخ پہ بڑا اثر ہوا۔ چنانچہ جب ہندوستان تشریف لائے تو شیخ نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ جب سنتے کہ فلاں مقام پر کوئی باخدا درویش ہے تو اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس سے ملاقات کرتے۔ حضرت شیخ نے اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار فی اسرار الابرار میں حضرت شیخ عبدالوہاب منڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ سے استدراج کے معاملے میں گفتگو ہونے لگی تو آپ نے فرمایا، گمراہوں، بددینوں، بدعتیوں کو بھی ایک ایسی قوت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے عوام الناس کے دلوں کو اپنی طرف کو کھینچ کر ان کے قدم شریعت سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے ایک آپ بیتی بیان فرمائی کہ مجھے ایک مرتبہ دکن کے ایک شہر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ شہر کے قاضی عبدالعزیز نامی شافعی المذہب تھے۔ قاضی صاحب موصوف سے ایک دن میں نے دریافت کیا، آپ کے شہر میں کوئی نیک دل فقیر درویش صفت انسان ہو تو بتائیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، ایک شخص اہل باطن سے مشہور ہے، بہت سے لوگ اس کے مرید اور معتقد ہیں، مگر اس کی خلاف شرع باتوں کی وجہ سے میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ بعض کام ہے بہت پہنچا ہوا، بعض کام اس کے صحیح نہیں ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ قاضی صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر اسی وقت درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھتے ہی فقیر بولا، مولوی عبدالحق، آپ کا بڑا انتظار تھا۔ جب میں بیٹھ گیا، بعد مزاج پرسی فقیر نے سراہی نکالی اور ایک جام نوش کیا، شراب پی لی میرے سامنے، اور دوسرا جام بھر کر مجھے دیا کہ تم بھی شراب پیو۔ میں نے کہا، میں تمہارے فعل پہ معترض نہیں، لیکن میرے واسطے حرام ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں پی رہے ہیں، بہرحال میں نہیں پیوں گا، حرام ہے۔ میں نے 3 بار انکار کیا۔ اس نے کہا، پی لے ورنہ پچھتائے گا۔ اس کے بعد جب میں مراقب ہوا، اب یہ بات تو ہو گئی، اب جب مراقب ہوا نا رات کو، تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا اس سے 100 قدم آگے وہ فقیر لٹھ لیے کھڑا ہے۔ ہر چند میں نے آگے جانے کا قصد کیا لیکن فقیر نے جانے ہی نہیں دیا۔ میں ناچار واپس آ گیا۔ میں صبح کے وقت پھر اس فقیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پھر جام پیش کیا، میں نے پھر نہیں لیا، اور میں نے کہا، میرے لیے حرام ہے، تیرے حکم سے خدا اور رسول کا حکم افضل ہے۔ فقیر نے کہا، پی لے ورنہ پچھتائے گا۔ رات کو پھر میں مراقبے میں بیٹھا تو پھر حضور کا خیمہ دور ہی لٹھ لے کے کھڑا ہوا ہے، جانے ہی نہیں دے رہا۔ تیسرے روز میں پھر فقیر کے پاس پہنچا، اس نے وہی پیالہ پیش کیا، میں نے انکار کیا۔ چوتھی شب کو جب میں مراقب ہوا تو پھر فقیر سے راستہ بند پایا، وہ لٹھ لے کر میری جانب کو دوڑا، خبردار جو اس طرف قدم بڑھایا۔ اس وقت حالت اضطراب میں میری زبان سے نکل گیا، الغیاث یا رسول اللہ، حضور میری مدد کی۔ اسی وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبدالحق 4 راتوں سے حاضر نہیں ہوا، دیکھو تو یہ باہر کون بلا رہا ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ انہوں نے ہم دونوں کو حاضر کیا، جو صحابی تھے انہوں نے اس فقیر کو بھی پکڑ کے پیش کیا، مجھے بھی پیش کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحق تو 4 راتوں سے کہاں تھا؟ میں نے سارا قصہ سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو درویش تھا جو شراب پلانا چاہ رہا تھا اس سے فرمایا اخرج یا کلب، نکل جاؤ کتے۔ حضور نے فرمایا اس فقیر سے۔ صبح کے وقت میں پھر فقیر کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا حجرہ بند ہے، 2-4 مرید بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا کیا سبب ہے کہ پھر دن چڑھا اور دروازہ نہیں کھولا؟ دیکھیں تو ہیں بھی کہ نہیں؟ دروازہ کھولا تو پیر نہ ملا۔ سارے مریدین حیران کہ یہ کہاں چلا گیا ہمارا پیر؟ وہ باہر بیٹھے ہوئے انتظار میں، پیر صاحب اندر کمرہ بند اور نکل ہی نہیں رہے۔ جب دروازہ کھولا اور کوئی نہیں ملا تو سارے حیران ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی جانور یہاں سے نکلا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں ایک کالا کتا تو نکلا تھا یہاں سے، کالا کتا یہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا بس وہی تمہارا پیر تھا، کیونکہ رات یہ معاملہ پیش آیا۔ اب چاہے تو تم بیعت رکھو یا فسخ کر دو، تمہارا پیر کتا بن چکا ہے۔ رات کا تمام واقعہ سن کر لوگوں پہ بڑا اثر ہوا اور اس درویش کے تمام خدام نے توبہ کی اور حضرت شیخ سے بیعت ہو گئے۔